سود خور قیامت کے دن قبروں سے اس طرح حیران اور مدہوش کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان لپٹ چپٹ جائے اور وہ اس کی وجہ سے مخبوط ہو جائے، بہکی باتیں کرے، اس کا دل اور دماغ کام نہ کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے پیٹ بیوت یعنی گھروں کی طرح سے تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ان کے پیٹوں کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ سود کھانے والے ہیں۔ جس کے سامنے ایک سانپ ہو، اس کی حیرانی اور پریشانی کا تصور کرو، پھر یہ سوچو کہ اگر کسی کے پیٹ میں ایک سانپ ہو تو اس کا کیا حال ہوگا، اور اس کے بعد یہ غور کرو کہ جس کا پیٹ گھر کے برابر ہو اور اس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے ہوں، اس کا کیا حال ہوگا اور کیا ہوش برقرار رہے گا۔ سود خوروں کی قیامت کے دن کی حالت بتا کر یہ بتایا کہ یہ لوگ سود کو حلال قرار دینے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ سود میں اور بیع میں فرق کیا ہے؟ کاروبار کرنے میں بھی زیادہ مال ملتا ہے اور سود کے لین دین میں بھی زیادہ مال ملتا ہے، لہذا بیع کی طرح سود لینا بھی صحیح ہوا۔ اس بات کو سود لینے والے مختلف الفاظ میں ادا کرتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو نفع کے نام سے کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے کا نفع ہے، حالانکہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی اور حرام حلال نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ حرام ہی رہے گا، کیونکہ سودی لین دین میں غریبوں پر ظلم ہوتا ہے اور لوگ گھر بیٹھے ہوئے عوام کا خون چوستے ہیں۔ اس لیے سود کھانے کی وہ سزا جو عالم برزخ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب میں یوں دکھائی گئی کہ ایک شخص خون کی نہر میں کھڑا ہے اور نہر کے کنارے ایک آدمی ہے جس کے سامنے پتھر ہیں۔ جو شخص نہر میں ہے وہ نکلنا چاہتا ہے تو یہ دوسرا شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پہلے تھا۔ جب بھی وہ شخص نکلنا چاہتا ہے تو یہ شخص اس کے منہ پر پتھر مار دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں سے پوچھا، جن میں ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے، کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یہ شخص جو نہر کے اندر ہے سود کھانے والا ہے، کیونکہ سود کا لین دین بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر اور اس کی لکھا پڑھی کرنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ لوگ گناہ میں سب برابر ہیں۔ جو لوگ سودی کاغذات لکھتے ہیں، اس کی فائلیں بنا کر رکھتے ہیں، سودی لین دین کی فرموں اور کمپنیوں اور بینکوں میں کام کرتے ہیں، اور جو سود لیتے ہیں اور سود دیتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کر لیں، یہ لعنت کے کام میں مشغول ہیں۔ گناہ کی مدد بھی حرام ہے اور جس نوکری میں گناہ کرنا پڑے وہ بھی حرام ہے اور اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔ سود کا لین دین کرنے والوں اور زیادہ آمدنی کی خواہش رکھنے والوں کو مفتیوں کی بات ناگوار تو لگتی ہے، مگر حق تو کہنا ہی پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم جو انسان کھا لے اور وہ جانتا ہو کہ یہ سود کا ہے تو یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں، ان میں سب سے ہلکا یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ برا کام کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔